السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا شرک اصغر کے بارے میں کہ ریاکاری، نمائش، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نماز روزے وغیرہ کا اہتمام کرنا، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنائی تھی، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کل کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں تو یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ آج شرک اصغر کی ایک اور قسم پڑھیں گے، ایک اور شکل پڑھیں گے۔ سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ کیا انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی، بعض لوگ جیسے ہمارے ہندو مذہب میں جو بھارت کے ہندو ہیں گنگا جل کی قسم کھاتے ہیں، بعض مسلمانوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا ماں کی قسم کھاتے ہیں، کوئی بیٹے کی قسم کھاتا ہے کہ بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، کوئی روزے کی قسم کھاتا ہے، روزی کی قسم کھاتا ہے کہ بھئی یہ میں روزی ہاتھ میں لے رکھا ہوں، میں روزی کی قسم کھاتا ہوں۔ طرح طرح کے لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز۔ تو کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ کیا انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھا سکتا ہے؟ تو جواب ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو رب کی قسم کھانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ قل، کہو، کیا کہنا ہے؟ وربی، میرے رب کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھانے کا حکم دیا ہے وہ رب کی قسم کھانے کا حکم دیا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کا حکم نہیں دیا۔ تو کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، قسم اٹھانے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ رب کی قسم کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے، حدیث نبوی ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی یعنی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یقیناً شرک کیا، فقد اشرک، اس نے یقیناً شرک کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم اٹھانی ہو، جسے قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، جسے قسم اٹھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، یعنی جس کو قسم کھانی ہو، ہمارے اپنی زبان میں قسم کھانا بولتے ہیں، تو جس کو قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا اللہ کی قسم کھائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، صرف اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ یعنی غیر اللہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، روزی کی قسم، کاروبار کی قسم، کسی اور چیز کی قسم، جو ہمارے یہاں رائج ہے عوام میں جہالت کے ناطے، نادانی کے ناطے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم اٹھانی ہو، جسے قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، ورنہ خاموش رہے۔ قسم اٹھانا ہے تو اللہ کی قسم اٹھائے، اور اگر قسم نہیں اٹھانا ہے، اگر اللہ کی قسم نہیں کھانا ہے تو خاموش رہے۔ تو قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی قسم اٹھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیا جائے گا۔ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا، کسی غیر اللہ کی قسم کھانا، اٹھانا درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، غیر اللہ میں ہر چیز شامل ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، صحابہ،
ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، بیوی، رشتہ دار، مال جائیداد، کاروبار اور معبودان باطلہ کی لمبی سی فہرست ہمارے بھارت میں. کوئی رام کی قسم کھاتا ہے، کوئی بھگوان کی قسم کھاتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کی قسم کھاتا ہے، کوئی گنگا جل کی قسم کھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی کی بھی قسم کھانا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے تو وہ درست نہیں، وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی قسم کھائیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائیں. تو اسماء و صفات دونوں کی قسم کھا سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.